اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم حاسبنی حسابا یسرا اللہ حاسبنی حسابا یسرا اللہ حاسبنی حسابا یسرا اللہ آسان حساب لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف میں تفسیر کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا، اب شروع کرتی ہوں۔ 8واں پارہ سورہ انعام، 1 رکوع، 7 پارہ تک کا تفسیر رمضان شریف سے پہلے تک کیا تھا۔ اب 8واں سپارہ سورہ انعام ہے، رکوع 1 ہے۔ شروع کرتی ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ اللہ قبول فرما۔ مشاہدہ اور تاریخ بتلاتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ فہیم، محقق اور بااصول آدمی تھوڑے رہے ہیں۔ اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو محض خیالی، بے اصول، اٹکل پچو باتوں کی پیروی کرنے والے ہو۔ اگر تم اسی اکثریت کا کہنا ماننے لگو اور بے اصول باتوں پر چلنا شروع کر دو تو خدا کی بتلائی ہوئی سیدھی راہ سے یقیناً بہک جاؤ گے۔ یہ آپ پر رکھ کر دوسروں کو سنایا جاہل عوام انہی بے اصول اٹکل پچو باتوں میں سے ایک وہ تھی جو انہوں نے ذبیحہ کے مسئلہ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو جانور طبی موت سے مر جائے یعنی میت، اسے مسلمان حرام کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کا مارا ہوا ہے۔ یعنی کہ جو جانور قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے موت آ گئی یا کوئی تیر لگے سے کچھ بھی لگے سے مر گیا تو وہ اسلام میں حرام ہے۔ تو یہی کے بارے میں ہے کہ جو اس چیز کو نہ مانا مقدار کو کہا تو اوپر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ جو جانور طبی موت سے مر جائے یعنی میت، اسے میت کہتے ہیں، اسے مسلمان حرام کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کا مارا ہوا ہے۔ جو خود ان کے ہاتھ کا مارا ہوا ہے اسے حلال سمجھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس کا جواب اگلی آیت میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللہِ سے دیا گیا۔ حضرت صاحب موقع قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ کئی آیتیں اس پر اتری کہ کافر کہنے لگے مسلمان اپنا مارا کھاتے ہیں، اللہ کا مارا نہیں کھاتے۔ فرمایا کہ ایسی ملمہ فریب باتیں انسانوں کو شبہ میں ڈالنے کے لیے شیطان سکھاتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ حلال اور حرام وغیرہ میں حکم اللہ کا چلتا ہے، محض عقلی ڈھکوسلوں کا اعتبار نہیں۔ آگے کھول کر سمجھا دیا کہ مارنے والا سب کا اللہ ہے، لیکن اس کے نام کو برکت ہے، اس کے نام کی برکت ہے جو اس کے نام پر ذبح ہو، اسے حلال کہتے ہیں۔ جو بغیر اس کے مر گیا اسے مردار تبغیر یسیر۔ جب دلائل صحیحہ کے بنا پر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کر لیا اور کلی طور پر اس کے احکام پر ایمان لا چکے تو اب فروع و جزیات کی صحت کو تسلیم کرنا گریز کیوں ہے؟ اگر ہر اصل فروع اور کلی جزوی کا قبول کرنا ہماری عقلی قیاسات پر موقوف ہو تو وحی اور نبوت کی ضرورت ہی نہ رہے۔ یعنی اضطرار اور مجبوری کی حالت کو مستثنیٰ کر کے جو چیزیں حرام ہیں ان کی تفصیل کی جا چکی ہے، آگے پڑھ دیا ہم۔ ان میں وہ ہلاک جانور داخل نہیں جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، پھر اس کے نہ کھانے کی کیا وجہ؟ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کو بلا واسطہ یا بالواسطہ خدا ہی پیدا کرتا ہے، خدا ہی مارتا ہے۔ پھر جس طرح اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں بعض کا کھانا ہم کو مرغوب اور مفید ہے، جیسے سیب، انگور وغیرہ، بعض چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہیں یا مضر سمجھتے ہیں جیسے ناپاک گندی چیزیں، اسنکھیا وغیرہ۔ اسی طرح اس کی ماری ہوئی چیزیں بھی 2 قسم کی ہیں، ایک وہ جن سے فطرت سلیمہ نفرت کرے، ان کا کھانا ہماری بدنی یا روحی صحت کے لیے خدا کے نزدیک مضر ہے، مثلاً وہ حیوان جو اپنی طبی موت سے مرے، اس کا خون وغیرہ گوشت میں جذب ہو کر رہ جائے۔ دوسرے وہ حلال طیب جانور جو باقاعدہ خدا کے نام پر ذبح ہو، یہ بھی خدا ہی کا مارا ہوا، جس پر مسلمان کی چھری کے توسط سے اس نے موت طاری کی، مگر عمل ذبح خدا کے نام کی برکت سے اس کا گوشت پاک صاف ہو گیا۔ پس جو شخص دونوں قسموں کو ایک کرنا چاہے
وہ متعدی حد سے بڑھنے والا ہوگا، یعنی کافروں کے بہکانے پر نہ ظاہر میں عمل کرو نہ دل میں شبہ رکھو، قذافی موضوع قرآن، یعنی نہ حقیقتاً نہ حکمن۔ حنفیہ متروک تسمیہ عمدن کے مسئلہ میں ذکر حکمی کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی شرط فقط یہ نہیں کہ کسی کے سوائے خدا کے پوجے، بلکہ صرف حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی تحلیل و تحریم مستند شرع کو چھوڑ کر محض آرا ہوا کا تابع ہو جائے، جیسا کہ اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ کی تفسیر میں مرفوعاً منقول ہے کہ اہل کتاب نے وحی الہی کو چھوڑ کر صرف احبا اور احبان ہی کی پر تحلیل و تحریم کا مدار رکھ چھوڑا تھا۔ پہلے فرمایا کہ شیاطین اپنے رفقا کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے جھگڑا کریں، یعنی بحث و جدل، تلبیس و تلمیع اور وسوسہ اندازی کر کے ان کو طریق حق سے ہٹا دے، لیکن ان کو یہ حوث خام اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے۔ وہ گروہ یا وہ شخص جو جہل ضلال کی موت سے مر چکا تھا، پھر اس کو حق تعالیٰ نے ایمان و عرفان کی روح سے زندہ کیا اور قرآن کی روشنی عطا فرمائی، جسے لے کر وہ لوگوں کے ہجوم میں بے تکلف اور راہ راست پر چل رہا ہے۔ کیا اس کا حل اغوا شیطانی کے قبول کرنے میں یا ان اولیاء اس شیطان جیسا ہو سکتا ہے جو جہالت ضلالت کے اندھیریوں میں پڑے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتے، کیونکہ اسی ظلمت کو نور اور برائی کو سمجھائی کو بھلائی سمجھتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یعنی کچھ آج روسائے مکہ ہی نہیں، ہمیشہ کافروں کے سردار ہیلے نکالتے رہے ہیں تاکہ عوام الناس پیغمبر کے مطیع نہ ہو جائیں۔ جیسے فرعون نے معجزہ دیکھا تو ہیلا نکالا کہ سحر کے زور سے سلطنت لینا چاہتا ہے، لیکن ان کے یہ ہیلے اور داؤ پیچ الحمدللہ پکے ایمانداروں پر نہیں چلتے۔ ہیلا کرنے والے اپنی عاقبت خراب کر کے خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، جس کا احساس انہیں اس وقت نہیں ہوتا۔ ان کی مکاری اور متکبرانہ ہیلا جوئی کی ایک مثال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی صدق کا جب کوئی نشان دیکھتے تو کہتے کہ ہم ان دلائل نشانات کو نہیں جانتے، ہم تو اس وقت یقین کر سکتے ہیں جب ہمارے اوپر فرشتے نازل ہوں، پیغمبروں کی طرح ہم کو بھی خدا کا پیغام سنائے یا خود حق تعالیٰ ہی ہمارے سامنے آ جائے۔ فرقان رکوع 3 کا یہاں پر تھوڑا سا آیا۔ خیر یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ کون شخص اس کا اہل ہے کہ منصب پیغمبری اور پر سرفراز کیا جائے اور اس عظیم الشان امانت الہیہ کا حامل بن سکے۔ یہ نہ کوئی کسی چیز کی دعا یا ریاضت دنیوی جاہ و دولت وغیرہ سے حاصل ہو سکے، اور نہ ہر کس و ناقص کو ایسی جلیل القدر اور نازک ذمہ داری پر فائز کیا جا سکتا۔ ہاں ایسے گستاخ متکبر ہیلا جو مکاروں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ عنقریب اس معزز منصب کی طلب کا جواب ان کو سخت ذلت اور عذاب شدید کی صورت میں دیا جائے گا، یعنی زور سے آسمان پر چڑھنا چاہتا ہے مگر یہ چڑھ نہیں سکتا، اس لیے سخت تنگ دل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کا ارادہ نہیں رکھتے ان پر اسی طرح عذاب اور تباہی ڈالی جاتی ہے کہ رفتہ رفتہ اس کا سینہ اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس میں حق کے گھسنے کی کتن گنجائش نہیں رہتی۔ پھر یہی ضیق صدر عذاب ہے جو قیامت میں بشکل محسوس سامنے آئے گا۔ مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے رجس کا ترجمہ جو عذاب سے کیا ہے اس کے موافق یہ تقریر ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے رجس کے معنی عذاب کے ہی لیے ہیں، مگر ابن عباس نے یہاں رجس سے مراد شیطان لیا ہے، شاید اس لیے کہ رجس ناپاک کو کہتے ہیں اور شیطان سے بڑھ کر کون ناپاک ہوگا۔ بہرحال اس تفسیر پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح خدا تعالیٰ ایمان سے گھبرانے والوں کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اسی طرح ان پر بے ایمانیوں کی وجہ سے شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، کبھی رجوع الی الحق کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ حق حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اول فرمایا تھا کہ کافر قسمیں کھاتے ہیں کہ آیت دیکھے تو البتہ یقین لائے، اب فرمایا کہ ہم نہ دیں گے ایمان تو کیوں کر لائیں گے۔ بیچ میں مردہ حلال کرنے کے ہیلے نقل کیے، اب اس بات کا جواب فرمایا کہ جس کی عقل اس طرف سے چلے کہ اپنی بات نہ چھوڑے،
جو دلیل دیکھے کچھ ہیلا بنا لیا، اور وہ نشان ہے گمراہی کا۔ جس کی عقل چلے انصاف پر اور حکم برداری پر، وہ نشان ہدایت ہے۔ ان لوگوں میں نشان ہی گمراہی کے، ان پر کوئی آیت اثر نہ کرے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ کی طرف راہ ہدایت و اضلال کی نسبت کرنا، اس کے متعلق متعدد مضاح میں ہم کلام کر چکے، آئندہ بھی حسب موقع لکھا جائے گا، مگر یہ مسئلہ طویل ذیل اور معرکہ آ رہا ہے، اس لیے ہمارا ارادہ ہے کہ اس پر ایک مستقل مضمون لکھ کر فوائد کے ساتھ ملحق کر دیا جائے۔ واللہ بالتوفیق۔ یعنی جو اسلام فرما برداری کے سیدھے راستہ پر چلے گا، وہی سلامتی کے گھر پہنچے گا، خدا اس کا ولی و مددگار ہوگا۔ یہ حال تو ان کا ہوگا جن کا ولی خدا ہے، یعنی اولیاء الرحمن۔ آگے اولیاء شیطان کا حال بیان کیا جاتا ہے، یعنی اے شیاطین جن، تم نے بہت سے بدبخت انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اپنی راہ پر لگا لیا۔ دنیا میں جو انسان بت وغیرہ پوجتے ہیں، وہ فی الحقیقت خبیث جن شیاطین کی پوجا ہے، اس خیال پر کہ وہ ہمارے کام نکالیں گے، ان کو نیازی چڑھاتے ہیں۔ اور ویسے بہت سے اہل جاہلیت تشویش و اضطراب کے وقت جنوں سے استناد کرتے تھے، جیسا کہ سورہ جن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ نے روایات نقل کی ہے، جب آخرت میں وہ شیاطین جن اور انسان برابر پکڑے جائیں گے اور حقائق کا انکشاف ہوگا، تب مشرک لوگ یوں عذر کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے پوجا نہیں کی، لیکن آپس میں وقتی کارروائی کر لی تھی، اور موت کا وعدہ آنے سے پہلے دنیوی کاروبار میں ہم ایک دوسرے کام نکالتے کچھ ترکیب کر لیا کرتے تھے، ان کی عبادتیں مقصود نہ تھی۔ یہ جو فرمایا، مگر جب چاہے اللہ اس کے واسطے کہ دوزخ کا عذاب دائم ہے، تو اسی کے چاہنے سے وہ جب چاہے موقوف کرنے پر قادر ہے۔ لیکن ایک چیز چاہ چکا آور، اس کی خبر پیغمبروں کی زبانی دی جا چکی، اب ٹل نہیں سکتی۔ یعنی مجرموں کے جرائم سے پوری طرح خبردار ہے، حکمت بالغہ سے ہر جرم کی پر محل اور مناسب سزا دیتا ہے۔ جیسے تم نے شیاطین جن اور ان کے اولیاء انسی کا حال سنا، اسی طرح تمام ظالموں اور گنہگاروں کو ان کے ظلم اور سیاکاریوں کے تناسب سے دوزخ میں ہم ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اور جو جس درجہ کا ظالم گنہگار ہوگا، اس کو اسی طبقہ اسات میں ملا دیں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اوپر جن اور انس کی شرارت اور سزا کا بیان تھا، اولیاء جن کی زبانی فی الجملہ معذرت بھی نقل کی گئی۔ اب بتلایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی عذر معقول اور قابل سماعت نہیں، دنیا میں خدا کی حجت تمام ہو چکی تھی، جس کا خود انہیں بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ یہ خطاب قیامت کے دن ہوگا۔ مخاطب جن انس کا یعنی کل مکلفین کا مجموعہ، ہر جماعت الگ الگ مخاطب نہیں۔ یہ جو اعتراض ہو کہ رسول تو ہمیشہ انسانوں میں سے آئے، قوم جن میں سے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا، پھر رسول منکم، رسول تم ہی میں کے کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ اصل یہ ہے کہ مجموعہ مخاطبین میں سے اگر کسی نوع میں بھی عطیان رسل محقق ہو جائے، جس کی غرض تمام مخاطبین کو بلا تحسیس فائدہ پہنچانا ہو، تو یہ مجموعہ کو خطاب کرنے میں کوئی اشکال نہیں رہتا۔ مثلاً کوئی یہ کہے، اے عرب عجم کے باشندوں اور پورا پچھم کے رہنے والوں، کیا تم ہی میں سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل انسان کو پیدا نہیں کیا؟ اس عبارت کا مطلب یہ کسی کے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا کیے گئے، دوسرے عجم میں ہونے چاہیے، اسی طرح پورب کے علیحدہ، پچھم کے علیحدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب یہ عبارت صحیح ہوگی۔ الحذا القیاس۔ یہاں سمجھ لیجئے کہ مدلول صرف اس قدر ہے کہ جن انس کے مجموعہ میں سے پیغمبر بھیجے گئے، باقی یہ تحقیق کہ ہر نوع میں سے الگ الگ آئے یا ہر ایک پیغمبر
کل افراد جن انس کی طرف سے مبعوث ہو۔ یہ آیت اس کی بیان سے ساکت ہے۔ دوسری نصوص سے جمہور علماء نے یہی رائے قرار دیا ہے کہ نہ ہر ایک پیغمبر کی بعثت عام ہے، نہ کسی جن کو اللہ نے مستقل رسول بنا کر بھیجا۔ اکثر معاشی ماوی معاملات میں ان کو حق تعالیٰ نے انسانوں کے تابع بنا رکھا ہے، جیسا کہ سورہ جن کی آیت میں نصوص حدیثیہ وغیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں کہ مخلوق کی ہر نوع کے لیے اسی کا نوع کا کوئی شخص رسول ہوا کرے۔ باقی انسانوں کی طرف فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجنے سے جو قرآن کے متعدد مواضع میں انکار کیا گیا ہے، اس کا اصلی منشا یہ ہے کہ عام انسان بحیثیت الاصلیہ اس کی رویت کا تحمل نہیں کر سکتے، بے اندازہ خوف و ہیبت کی وجہ سے مستفید نہیں ہو سکتے اور بصورت انسان کے آئیں تو بے ضرورت التباس رہتا ہے۔ اسی پر قیاس کر لو کہ اگر قوم جن میں منصب نبوت کی اہلیت ہوتی تو وہ بھی انسانوں کے لیے مبعوث نہیں کیے جا سکتے تھے، کیونکہ وہاں بھی یہی اشکال تھا۔ ہاں، رسول انسی کا جن کی طرف مبعوث ہونا اس کے لیے مشکل نہیں کہ جنوں کے حق میں انسان کی رویت تو ناقابل تحمل ہے اور نہ انسان کا سوری خوف اور رعب استفادہ سے مانا ہو سکتا ہے۔ ادھر پیغمبر کو حق تعالیٰ وہ قوت قلبی عطا فرما دیتا ہے کہ اس پر جن جیسی ہیبت ناک مخلوق کا کوئی رعب نہیں پڑتا، یعنی دنیا کی لذات و شہوات نے انہیں آخرت سے غافل بنا دیا۔ کبھی خیال بھی آیا کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے جانا جو ذرہ ذرہ کا حساب لے گا۔ اس صورت میں اوپر مذکور ہوا کہ اول کافر اپنے کفر کا انکار کریں گے، پھر حق تعالیٰ تدبیر سے ان کو قائل کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ قبول فرما، جو غلطی سلطی ہے معاف کریے گا آپ لوگ بھی، اللہ بھی معاف کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا غفور رحیم یا غفور رحیم یا ذی الجلال